کریم بھائی، گلقن میں چلتے ہوئے یار مجھے ہر جگہ مڈ نظر آ رہا ہے. یہ مڈ کا کیا سین ہے؟ ایک تو شروع میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ جب RCC کے گھر نہیں تھے نا جی بی کے اندر، تو لوگ کہتے تھے مڈ کا کوئی گھر ہوتا تھا کیا یار، استبل جیسا. لوگ یہ کہتے تھے نا کہ پرانا جو گائے یا مویشی خانہ یا استبل جس کو کہا جاتا اس جیسا بنا ہے. تو میں جب گلقن آیا ہوں تو آدھا کلومیٹر تو میں نے پیش طے کیا ہے. تو آدھا کلومیٹر میں مجھے ہر جگہ ابھی تو RCC کے جو گھر اس کے بارے میں مڈ نظر آیا. تو مڈ کا کیا سین ہے گلقن میں؟ سر یہ بیسکلی ایک کانسیپٹ تھا. میں جب یہاں پہ گلقن میں آیا تھا، اس سے پہلے میں لاہور میں ہوتا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ نا ٹوریزم کا بہت بڑا فلو ہے. لیکن ہم جو ہے نا اپنے جو ہیریٹیج سائٹ ہے، ایون کہ جو ہمارے جو پرانے مٹیریل یوز ہوتے تھے اس میں، وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ ریپلیس ہو رہے ہیں ماڈرن مٹیریل میں، جو کہ ہیلدی نہیں ہے کلائمیٹ اس کے لیے. تو میرا اپنا کام جو پرسنل میں ایز این آرٹسٹ جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر میں کام کرتا ہوں. لیکن پینٹنگس تو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، بٹ اس کے اندر اب کلائمیٹ انوائرمنٹ کو ہم نے اتنا خراب کیا کہ اب اس کے اوپر پریکٹیکل کوئی چیز کرنے کی ضرورت تھی. تو میں ایک کانسیپٹ یہاں پہ گاؤں میں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس کا ٹائٹل تھا ارتھ اوور کانکریٹ. ٹھیک ہے نا، جو ہم ارتھ کو امپورٹنس دے رہے ہیں کانکریٹ کے اوپر. تو ہم لوگوں نے کیا جو ایگزسٹنگ بلڈنگس، یہ اولڈ سیٹلمنٹ تھی، جو آپ کو یہ نیو بلڈنگس ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے مڈ پلاسٹرنگ کیے. اس سے ہوا کیا، ہم لوگوں نے کمیونٹی کے ساتھ مل کے وداؤٹ اینی NGO اور گورنمنٹ سپورٹ کے ہم لوگوں نے سب جو ہے نا اس کو مڈ پلاسٹرنگ کرنا اسٹارٹ کیا. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہیلدی مٹیریل ہے، انوائرمنٹ کے لیے ایک بیسٹ مٹیریل ہے، اور ہم لوگ پرانے زمانے میں اس کو یوز کرتے تھے. اب اس کے بینیفٹس کیا ہو رہے ہیں؟ ونٹرز، ہارش ونٹرز میں جو ہے نا آپ کے جو روم ٹمپریچر جو ہے نا وہ اندر وہ وارم رہتا ہے، اور اسی طریقے سے گرمی میں جو ہے نا روم ٹمپریچر وہ کولر رہتا ہے. تو یہ ایک انسولیٹر کے طور پہ جو ہے نا ایکٹ کر رہی ہے. بہت سارے جنرلی میرے خیال سے ہمارے جو پرانے گھر تھے وہ تو ظاہر RCC کے نہیں تھے. RCC تو بہت بعد میں ہے، سیمنٹ سارے یہ والا کانسیپٹ. لیکن اس سے پہلے جو سٹون اور مڈ کا جو کمبینیشن تھا وہ بہت پیارا کمبینیشن تھا، کیونکہ ونٹرز کے اندر آپ اسموتھلی اس کو سروائیو کرتے تھے، اور سمرز کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ پنکھے تو ہوتے نہیں تھے لیکن خاص قسم کی گرمی بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کانسیپٹ ریوائیو کرنے کے لیے آپ نے کہیں سے کوئی انسپریشن لی تھی، یا ہماری اپنی جو ہسٹری ہے اسی سے آپ نے کوئی آئیڈینٹی لی تھی کہ نہیں یار اب اپنی آئیڈینٹی کے اندر یا ہسٹری کے اندر جو ہم چیزیں کر رہے تھے، ہماری جو پاسٹ پریکٹسز تھے یا انڈیجنس جو نالج تھا، اسی کو ریوائیو کریں؟ سر اس میں نے کوئی چیز نیو ایڈ نہیں کیا. سمپل یہ ہے کہ پاسٹ کی چیز کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا ماڈرن کر کے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے اگر سپوز کوئی شاپ ہے، آپ کو یہاں پہ چلتے ہوئے شاپس ملیں گے. اب وہاں پہ جو ان کے جو سائن بورڈز نہیں ہیں، ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ بجائے کہ ہم گندے فینسی میٹلز اور ان چیزوں کے، ہم نے آلریڈی جو کٹے ہوئے درخت کہیں پڑے ہوئے ہیں اس کو یوز میں لا کے جو ہے نا ہم اس کے اوپر ان کا لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں اور وہ چیز لگا رہے ہیں. تو فرق سمپل یہ ہے کہ ہم پاسٹ میں رہ کے ہم بالکل وہ تو نہیں ہو گیا، ہم ماڈرن چیز کو بھی ایکولی امپورٹنس دے رہے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے آپ یوز کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. ایک چیز میں نے نوٹس یہ بھی کی کہ ابھی جتنے بھی RCC کے یہاں پہ گلگت میں یا پورے گلگت بلتستان میں جو گھر بنے، RCC کا بہت بڑا گھر بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک کچن بنا ہوا ہے. لوگ کیا ہوتے ہیں، فیملی کا جو 90% ٹائم ہے، ناشتہ بھی، لنچ بھی، ڈنر بھی، فیملی ٹائم بھی، وہ سب اس ایک کچن میں گزارے ہیں. سونے کے لیے جاتے ہیں اپنے روم میں، لیکن وہاں بھی گرمیوں میں ان کو بہت ایکسٹریم قسم کی گرمی لگتی ہے، اور سردیوں میں بھی ایکسٹریم قسم کے وہ ہارش ونٹر وہاں گزار کر دوبارہ اس جگہ پہ پوائنٹ پہ دوبارہ آتے ہیں. تو پرپز کو کیوں نہ ایک بلینڈ کیا جائے ایسے اسموتھ طریقے سے کہ جیسے مڈ میں کہ آپ مڈ یا ہمارا جو سیمنٹ ہے اس کے اندر نیچر کی چیز کو بلینڈ کرے، کاسٹ بھی ریڈکشن آپ کے پاس ہے، انسولیشن کے طور پہ بھی کام کریں، اور کلائمیٹ کے اوپر ہم بیٹھے تو وہ ایک ریزسٹ کے طور پہ بھی کام کریں نا. آپ کے جو جہاں پہ ایک گھر ہے وہ میں نے بھی دیکھا کہ اس گھر کے اوپر بھی آپ نے مڈ والا ایک ووڈ والا لگایا. تو لوگوں نے یہ نہیں کہا یار کہ کیا پرانا سا معاملہ بنا رہے، تو کیونکہ لوگ تو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا. ہم جو کہ استبل تو اس طرح کا ہوتا تھا، تو گھر یہ کیا استبل ویسا نہیں کیا کسی نے؟ بالکل سر، سٹارٹنگ میں نے اپنے گھر سے کیا تھا. میں نے یہ کیا تھا کہ ایک ایکسپیریمنٹ، کیونکہ میں ایک اسکلپٹر ہوں، تو ہم جب شروع میں کوئی چیز اسکلپ کرتے ہیں تو مڈ جو ہے نا ہمارا ایک بیسک ایک مٹیریل کے. تو جب سٹارٹنگ میں نے اپنے گھر سے کیا تو ارد گرد کے لوگ، ایون کہ اپنے فیملی کے لوگ، ان لوگوں نے کوشچن کرنا اسٹارٹ کیا کہ یار ان کے والد صاحب نے ان کے لیے بڑا چپس کا جو ہے نا وہ جو چپس والا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، اب اس نے جو ہے نا سارا مڈ پلاسٹر کیا، اب یہ استبل ٹائپ چیز اس نے بنا دیا. بٹ جب وہ اس کو ہم نے ایکسٹیریئر اس کا ٹریڈیشنل اور انٹیریئر تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی کوشش کی، تو اب لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں. اور اب یہ ٹرینڈ صرف گلقن میں نہیں، آپ کو گلمت کے اندر، ہنزا کے اندر، مجھے ہنزا سے لوگ انوائٹ کر رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آ کے اس چیز کو اسٹارٹ کریں. تو بیسکلی میں نے ان کو یہی بتایا کہ یار یہ کوئی میں نے نئی چیز
لانچ نہیں کیے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے. ایستھیٹیکلی دیکھیں نا، اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ارتھ میں سے ہی گرو کیا، ٹھیک ہے نا. جبکہ اس کے اگینسٹ میں اگر یہ اسپیس دیکھیں، کانکریٹ کا ایک ڈھانچہ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو زمین آسمان کا ڈفرینس نظر آئے گا کہ نیچر میں کون سا بہتر چیز بلینڈ کرتا ہے. تو بیسکلی میں اس گاؤں کو نا ایک آرٹسٹک گاؤں میں کنورٹ کرنے کے مشن پہ. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے وہ سینس رکھیں اور وہ ویژن ہو، اور اس چیز کو آپ ٹریڈیشنل مٹیریل ہم نے جتنے بھی آپ دیکھیں انسولیشن کے اندر آپ گھر کی پینلنگ کرتے ہیں، وول گلاس یوز کرتے ہیں نا، جو کہ ایک ٹاکسک مٹیریل ہے، کینسر کاز کرتی ہے. ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اپنی انسولیٹر کے طور پہ، اور ہم مڈ کو جو ہے نا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غربت کی نشانی ہے. بٹ الحمدللہ جب ہم نے اس کو گاؤں میں، اب آپ نے دیکھا کہ سارے گھر جو ہے نا آلموسٹ مڈ کے بنے، تو وہ ڈفرینس بھی ختم ہو گیا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. اور اس میں کمیونٹی کی جو انگیجمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ہے. اور اس میں سارا میں سولو کریڈٹ نہیں لوں گا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے نا وہ ہمارے بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ نے اس میں پلے کیا ہوا ہے. پھر ایک میرے خیال سے اگر گاؤں میں ایک بندہ اگر کوئی اسٹیپ لے، یا گاؤں والے کلیکٹیولی اگر کوئی ایک چیز پہ اسٹیپ لے کے وہ آگے بڑھے، تو میرے خیال سے بہت زیادہ کاسٹ ریڈکشن کے طور پہ بھی ہم جا سکتے ہیں، اپنے کلچر کو ریوائیو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو گلگت بلتستان ہے پورا ظاہر ہے آؤٹ سائڈ پولر ریجن، ہمارے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، تو وہ جو کلائمیٹ چینج بھی جو ایک ڈیزاسٹر جو زیادہ افیکٹ ہونے والے ہم لوگ ہیں، تو ہمارے لیے ایک پریکاشنری میئر کے طور پہ ہم مڈ اور ہمارے پاس جو لوکل مٹیریل ہے، جو ہمارے انڈیجنس نالج یا پاسٹ جو پریکٹسز ہیں ان کو لے کے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. کریم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر کسی اور جگہ سے ملیں گے.